السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، جو لوگ پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، خواتین، عورتیں، لڑکیاں پریشان ہیں، یا جو مرد اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، مثلاً رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ طے ہو جاتا ہے، قریب چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل کی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بلا تعداد کثرت سے پڑھیں جب تک حصول مراد حاصل نہ ہو۔ اور ہم نے تو بہت سے یا سینکڑوں سے لوگوں کو بتایا ہے، خواتین کو بھی، جو پڑھتے ہیں استقامت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، یقین کامل سے، تو رجال الغیب ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس کا حصول ان کے ہاتھ، کسی کا آ چکا ہے، کسی کا آنے والا ہے، کسی کا آ جائے گا۔ بہت سے ایسے ناممکن واقعات ٹیکل ہو چکے ہیں، بہت ناممکن، لیکن پہلے ہم نے اس پہ اپنا مراقبے کیے، دل جمع کیا، اطمینان قلب بھی کیا۔ جب ہمارا دل نے گوارا کیا ہاں کہ یہ رشتہ ٹھیک ہے، تو اللہ نے مدد کی۔ تو یاد رکھیں، ہم جو وظائف دے رہے ہیں، تو یہ رجال الغیب ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ میں یقین کامل سے کہتا ہوں، یقین کامل، وثوق سے کہہ رہا ہوں، دلیل سے کہہ رہا ہوں۔ دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے دیے ہیں یہ وظائف، وہ رجال الغیب تھے۔ تو جب وہ رجال الغیب ہیں اور دنیا سے چلے گئے یا دنیا میں ہیں، تو جب ہم یہ وظائف کسی کو تجویز کرتے ہیں اور وہ صدق کے دل سے اور جائز کے لیے پڑھتے ہیں، تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حسن جو ہے، رجال الغیب ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے، اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے خود کہا ہے۔ اچھا، آفات کے لیے، مال میں برکت کے لیے، ظالم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے، چوروں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے، کوئی چیز یا جانور گم ہو گیا ہو، بندہ گم ہو گیا ہو، گمشدہ واپس لانے کے لیے، مقدمے کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، تلاش مرشد کے لیے، رہنمائی کے لیے، عمر درازی کے لیے، تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے، قرضے کو ختم کرنے کے لیے، مکان کے لیے، گاڑی کے لیے، اور جسمانی اور روحانی امراض کے لیے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، کینسر کے لیے، شوگر کے لیے، نظر بد کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ یہ ذکر اسم اعظم کی تاثیر رکھتی ہے، اور بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں۔ اور تفسیر ابن کثیر میں، سورہ نمل میں آپ جائیں، اس کے متعلق بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ کوٹ کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا تجربہ ہے، میرا ذاتی مشاہدہ ہے، بہت سخت سے سخت ترین حالات میں جو ناممکن تھے، اس درویش نے پڑھا ہے اور کشود ہوا ہے۔ ایسے ایسے ناممکنات کہ عقل دنگ رہ گیا، اور زندگی اور موت کے مسائل، خاندان کی بقا کی مسائل، عزت نفس کے مسائل، کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور ہماری ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس ذکر کی برکت سے، وسیلے سے ناممکن ممکن ہو چکا ہے۔ تو میں بڑے اطمینان سے
وثوق سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن لوگوں کو میں نے تجویز کیا، تعلیم کیا ہے، آپ نامراد نہیں رہیں گے۔ صدق کے دل سے پڑھو، پڑھتے رہیں۔ اللہ کی مشیت عزدی کیا ہے وہ نہ آپ کو معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ تو عمل آپ لوگوں کا کام، دعا ہماری، لیکن مصنوع عشق معشوقی سے باز رہے، بربادی سے باز رہے، گمراہی سے باز رہے، اللہ پہ چھوڑے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ نے جو آپ کے لیے تدبیر اختیار کی وہ بہتر ہے۔ انگیج منگنی کرے، ارینج پھر انگیج کرے، خود سے فیصلے نہ کریں، برباد ہو جائیں گے۔ 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہوتا، سینکڑوں کو ہم نے اجڑتے ہوئے دیکھا، خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا، طلاقیں اور خلے دیکھتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت بھی سمجھا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے فیصلے غلط ہیں، اور اب بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے فیصلے غلط ہیں۔ ارینج میں چلے جائیں، عشق معشوقی میں نہ جائیں۔ تقویٰ کو دیکھو، تقویٰ کو، پرہیزگاری کو دیکھو۔ بینک بیلنس، نوکریوں، گاڑیوں، کوٹھیوں کو نہ دیکھو، اس میں سکون نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔